یہ تفہیم نمبر 3 فاطمہ السا یاد کیے تفہیم نمبر 3 بچے؟ جی فاطمہ جواب دیجئے، یاد کیے تفہیم؟ یاد کیے نمبر 3 فاطمہ؟ جی بیٹا السا آپ نے یاد کیے؟ اس میں تو آواز ہی نہیں۔ جی اب آ رہی ہے آپ کی آواز فاطمہ، آ رہی ہے، بتائیے یاد کیا آپ نے؟ السا آپ نے یاد کیا بچے؟ اوکے، ہم نے نا لاسٹ جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم نے پڑھا تھا سبق استنبول، اور اس کا ہم نے پیج تقریباً 2 صفحے پڑھ لیے تھے، تو اس کا آگے سے پیج 96 کا لاسٹ پیراگراف سے سٹارٹ کرنا ہے۔ سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ السا ریڈنگ کریں بیٹا۔ السا ریڈنگ کریں بچے۔ فاطمہ آپ ریڈنگ کریں۔ سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ اس آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے بچے، آ رہی ہے۔ سلیمانیہ سے ملحق ایک بڑا کتب خانہ ہے، یہاں محتوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ اندازے کے مطابق مخطوطات ہے یہ، مخطوطات مخطوطات ہوتے ہیں جو غیر مطبوعہ قلمی نسخے ہوتے ہیں، ان کو مخطوطات کہا جاتا ہے۔ یہاں جی مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ ہے۔ اندازے کے مطابق 1,00,000 قلمی کتابیں یہاں ہیں اور نہایت ترتیب و تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں۔ جب میں اپنے رفیقوں کو باسفورس، گولڈن ہارن اور آیا صوفیہ کی سیر کراتا ہوا یہاں سے سلیمانیہ میں لایا تو سب کی حیرت تو مسرت کی کوئی انتہا نہ رہی۔ ہم سب نے یہاں اچھا خاصا وقت صرف کیا۔ اب یہاں سے ہم توپ کاپی سرائے چلے کے ترکی میں یہ ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے۔ ہم سب دوست یعنی محترمہ خانم ڈسلوا، محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر، محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان، محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال، آپ توپ کاپی پہنچ گئے۔ یہاں آئے تو سیلانیوں ٹورسٹون کا جم غفیر تھا۔ میرے دوستوں کو ناشتے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ توپ کاپی میں نہایت زوردار ناشتہ کیا۔ میں نے بس جوس نوش جان کر لیا۔ ان دوستوں نے ترکش بند کی خوب تعریف کی۔ خیر جناب، جلدی ناشتہ کر کے ہم توپ کاپی سرائے میوزیم دیکھنے کو چل پڑے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں جی توپ کاپی السا کی بات کریں، ویٹ کریں بیٹا۔ السا آپ پڑھیں آگے۔ استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہرہ آفاق ہے۔ یہاں رومی، برطانوی اور عثمانی عہد کے ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء، برطانوی ہے، بزنطینی ہے، بزنطینی اور عثمانی عہد کے ہزاروں لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں۔ اس میں عثمانی سلاطین کے آثار، جواہرات، ملبوسات اور دیگر اشیاء آرائش اور تزئین کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں۔ توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے ایک عجائب گھر کے علاوہ فوجی عجائب خانہ بھی علیحدہ موجود ہے جو اوقاف کہلاتا ہے۔ اسلامی
ترکی آرٹ، ادب اور نقاشی نیز مصوری کے بھی حیرت انگیز نمونے موجود ہیں۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں سلاجقہ ترک بالخصوص عثمانی حکمران سلاجقہ ترک بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ انہوں نے علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کے عجائب خانہ توپ کاپی، جہاں نوادر اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بنا وہاں علم و فن کے پیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا۔ نوادر کتب اور اہم مخطوطات کے الگ شعبے ہیں۔ مخطوطات کے الگ شعبے ہیں۔ بعض ایسی کتابیں بھی وہاں موجود ہیں جن کا ایک ہی نسخہ دنیا میں موجود ہے اور وہ نسخہ توپ کاپی میں ہے۔ دانیال بیٹے میری آواز سن رہے ہیں آپ؟ دانیال کیمرہ آن کریں اور ریڈنگ کریں آگے سے۔ دانیال ریڈنگ کریں، پیج نمبر ہے 97 اور ریڈنگ کریں۔ دانیال بیٹے آپ سن رہے ہو؟ دانیال آواز آ رہی ہے بیٹا؟ دانیال پلیز گیو می رسپانس۔ آپ کو سنائی دے رہی ہے آواز کہ نہیں؟ جی استنبول کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا۔ اس کا جو پہلا تھا کہ استنبول ترکی کا ایک شہر ہے۔ استنبول کے شہر پر مسلمانوں کا جو پہلا حملہ تھا 672 عیسوی میں ہوا، لیکن وہ 7 سال محاصرہ جاری رہا، لیکن اس پر وہ قابض نہ ہو چکے، اور اس کے محاصرے کے فوراً بعد 7 سال بعد وہ ناکام واپس ہوئے۔ اس محاصرے کی اہمیت تاریخی لحاظ سے یہ ہے کہ اس میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ اسی مہم میں ان کا انتقال ہوا اور وہ استنبول میں ہی مدفون ہوئے۔ احمد آپ میری آواز سن رہے ہیں بیٹے؟ احمد آپ کو آواز آ رہی ہے بچے؟ احمد اینڈ دانیال یو بوتھ آر ناٹ ریسپونڈنگ می۔ مجھے رسپانس کیا کریں جب آپ ہوتے ہیں، تو آپ سے ریڈنگ کروانی ہے میں نے۔ استنبول کا پرانا نام قسطنطنیہ تھا۔ اس کی فتح جو تھی مراد ثانی کے بیٹے محمد ثانی کے لیے، جسے محمد فاتح بھی کہا جاتا ہے، اس کے ہاتھوں مقدر ہو چکی تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 1452 میں استنبول شہر پر پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حملہ کیا۔ 29 مئی 1453 کو، یعنی کہ 1 سال تک وہ ہم لڑائی کرتے رہے، اور 1 سال کو استنبول پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، اور سلطان جو تھا فاتحانہ انداز سے شہر میں داخل ہوا، اور سلطان محمد فاتح گھوڑے سے اتر کر کلیسا کے اندر داخل ہوا۔ کلیسا جو ہے گرجا گھر کو کہتے ہیں، اور اس گرجا گھر میں اس نے نماز ادا کی۔ اس میں مسلمانوں نے بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا۔ دیواروں اور چھتوں کی پچیکاری جو ہے وہ کروائی گئی، اور پچیکاری پر سرمئی کلی کروا دی گئی۔ جن دیواروں پر بت بنے ہوئے تھے، کیونکہ کلیسا تھا، گرجا گھر تھا، تو اس میں انہوں نے بت بھی بنائے ہوئے تھے، تو اس کو منہدم کرا کے، منہدم کا مطلب تھا توڑ کے گرا کر نئی دیوار بنا دی گئی۔ سلطان محمد نے ایک بلند مینار تعمیر کروایا، اور سلیم ثانی نے شمال کی جانب دوسرا مینار بنوایا۔ اب یہ جہاں یہ ایا صوفیہ میں داخل ہوا تھا نا، تو یہ ایا صوفیہ کا ابھی لاسٹ ایئر، یہ اسی سال میں انہوں نے اس کو ایز اے مسجد دوبارہ کھولا ہے، کیونکہ اس کو پہلے اتا ترک نے اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا، جس کو کہ
موجودہ جو صدر ہیں ان کے، انہوں نے اس کو دوبارہ مسجد کی حالت میں بحالی کا حکم دیا، اور پھر 85 سال 85 ایئرس کے بعد اس کے اندر یہ اس مہینے پچھلے کوئی 2 مہینے پہلے شاید ہوا تھا، تو اس میں اس کی جمعہ کی نماز کی اذان دی گئی اور پھر وہاں باقاعدہ جمعے کی نماز پڑھی گئی، اور اس منظر کو دنیا کے لوگوں نے بہت دیکھا۔ اب اس میں جس طرح اس کے اندر جب گرجا گھر کو مسجد میں بنایا گیا تو اس میں جو جو حکمران آتا رہا اس نے اس میں تبدیلیاں کروائیں، کسی نے کوئی 1 مینار بنایا، دوسرے نے 2 مینار بنوائے، اور کسی نے سنگ جراحت کی 2 نالیاں بنوائیں اور 2 بڑے چبوترے بنوائے جن پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تعلیم دی جاتی تھی۔ ایا صوفیہ کے قریب برابر یعنی کہ ساتھ ہی قبرستان ہے جس میں اکثر عثمانی حکمرانوں کے مزار ہیں۔ سلطان مراد رابع نے مسجد کی خالی دیواروں پر، کیونکہ وہ گرجا گھر تھا، جب اس کو صاف کرا دیا گیا تو اس کی دیواروں پر مشہور خطاط جو مصطفیٰ چلبی تھے وہاں کے ترکی کے، ان سے بڑے بڑے سنہرے حروف میں آیات قرآنی لکھوائی گئی۔ محمود اول نے 1754 میں 1754 میں وسیع چھت کا سلطانی راستہ، ایک خوبصورت فوارہ، ایک مدرسہ اور شمال میں ایک وسیع دارالطعام جو ہے وہ بنوایا، نیز مسجد میں ایک بیش قیمت کتب خانہ بھی قائم کیا۔ اب سلطان عبد المجید کے عہد میں مسجد کے جن حصوں کے ٹوٹ جانے کا، گر جانے کا خطرہ تھا اس کی مرمت کرائی گئی۔ مشہور خطاط مصطفیٰ عزت افندی کی لکھی ہوئی 8 گول لوحیں بھی اسی عہد میں نصب کی گئیں۔ استنبول یا قسطنطنیہ کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس سے مساجد کا شہر کہا جاتا ہے، جہاں عثمانی عہد طرز کی جو ہے نا وہ بنائی ہوئی عمارتیں پوری طرح اس میں جلوہ گر ہیں۔ یوں تو شہر میں تقریباً 500 مساجد ہیں، لیکن اسلامی فن تعمیر کا اعلیٰ نمونہ جو ہے وہ کون سی مسجد ہے؟ سلیمانیہ مسجد ہے۔ اب وہ مصنف بتاتے ہیں کہ 2-3 سال پہلے ترکی حکومت کی دعوت پر میں وہاں گیا تھا، تو وہاں کویت میں قائم مرکز طب اسلامی کے زیر اہتمام استنبول میں 3ری طب اسلامی کانفرنس ہوئی تھی۔ ترکی میں کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست ڈاکٹر پروفیسر ڈوگو اباچی ہیں، وہ ترکی کی تمام یونیورسٹیوں کے سربراہ ہیں۔ استنبول کانفرنس کا انہوں نے ہی شاندار انتظام کیا تھا۔ ترکی کے وزیر اعظم، اس وقت کے وزیر اعظم جو تھے وہ ترگت اوزال تھے، وہ ہمارے میزبان تھے۔ ہم سب مندوبین ہوتے ہیں نمائندے، شرکت کرنے والے، ان کے ساتھ سلیمانیہ مسجد میں نماز جمعہ ادا کرنے آئے تھے۔ تمام مندوبین کے لیے اول صف میں انتظام تھا، 1000 نمازی تھے اور مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ خطبہ جمعہ آدھا عربی اور آدھا ترکی زبان میں تھا۔ جب نماز جمعہ ختم ہوئی تو اعلان کیا گیا کہ مندوبین کے لیے راستہ بنا دیں۔ اب یہ اعلان ہوتے ہی منبر سے دروازے تک 4 فیٹ کا جو تھا وہ راستہ بنا دیا۔ نمازی 2 رویا دونوں طرف جو تھی جماعت جہاں کھڑی ہوتی ہے اس کے دونوں طرف کھڑے ہو گئے اور درمیان میں انہوں نے 4 فٹ کا راستہ بنا دیا۔ ایک انسان بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اور ہم سب مندوبین نہایت اطمینان سے باہر آ گئے۔ یہ تنظیم کی بات ہے، یعنی کہ ڈسپلن کی بات ہے کہ ترک اب دنیا میں ایک نہایت شائستہ اور منظم قوم بن چکے ہیں۔ ان کا یہ ڈسپلن جو ہے ان کو دنیا کی ایک بڑی قوم بنا رہا ہے۔ اس مسجد کی تعمیر سلطان سلیمان کے ایما پر، ایما کا مطلب ہوتا ہے اس کے حکم پر ہوئی، اور مشہور ماہر معمار جناب محترم سنان کے ہاتھوں یعنی کہ اس کی تعمیر ہوئی۔ اس کا سنگ بنیاد جو تھا، اس کو بنانے کا جو آغاز ہوا تھا 1550 میں کیا گیا اور 1557 میں اس کی تعمیر پایہ تکمیل کو پہنچی، یعنی کہ 7 سالوں میں یہ مسجد جو تھی یہ بنی۔ یہ مسجد ترکی کی تمام مساجد سے ممتاز ہے، اور ممتاز کا مطلب ہوتا ہے منفرد ہے، نمایاں ہے۔ اس کو اس کے ہاتھوں سے ہوئی، اور یہ مسجد جو ہے یہ ترکی کی تمام مسجدوں سے منفرد اور نمایاں ہے۔ اس مسجد کا گنبد بہت ہی دل نواز ہے، یعنی کہ خوبصورت ہے۔ اس گنبد کے اطراف میں اس کے چاروں طرف جو ہے کیا ہے، چھوٹے چھوٹے 5 اور گنبد ہیں جو بالکل اس طرح محسوس ہوتے ہیں جیسے تاروں کے درمیان میں ایک چاند۔ اس مسجد کی کھڑکیوں پر بے انتہا نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ یہ مسجد جو ہے ترکوں کے فن تعمیر اور ان کی
نفاست پسندی کا حسین مرقع ہے. مرقع کا مطلب ہوتا ہے نمونہ ہے. اب سلیمانیہ سے ملحق، سلیمانیہ جو مسجد ہے اس کے ساتھ ہی یعنی کہ جڑا ہوا ہے ایک بڑا کتب خانہ ہے. یہاں مخطوطات کا سب سے بڑا ذخیرہ محفوظ ہے. مخطوطات کیا ہوتی ہیں؟ جو ابھی پرنٹ نہیں ہوئی ہوتی کتابیں، یعنی کہ ان کے اصلی حالت میں غیر مطبوعہ جو نسخے ہوتے ہیں وہ ان کو مخطوطات کہا جاتا ہے. اس کا بڑا ذخیرہ محفوظ ہے. اندازے کے مطابق 1,00,000 قیمتی کتابیں یہاں ہیں اور یہ نہایت ترتیب و تنظیم سے رکھی ہوئی ہیں. جب میں اپنے رفیقوں کو باسفورس، گولڈن ہارن اور ایا صوفیہ کی سیر کراتا ہوا یہاں سے سلیمانیہ میں لایا تو سب کی حیرت اور مسرت کی خوش انتہا نہ رہی. ہم سب نے یہاں اچھا خاصا وقت صرف کیا، گزارا. یعنی کہ اب یہاں سے ہم جو تھے وہ توپ کاپی سرائے چلے گئے کہ ترکی میں ایک نہایت اہم عجائب گھر ہے. توپ کاپی سرائے جو ہے اس کو ایک مشہور عجائب گھر کا نام ہے جس کا نام ہے توپ کاپی. وہ ایک اہم عجائب گھر ہے. ہم سب دوست، اب کون کون لوگ تھے ان کے ساتھ؟ محترمہ خانم ڈسلوا، محترم ڈاکٹر محمد شعیب اختر اور محترم ڈاکٹر عطاء الرحمان، محترم جناب ڈاکٹر ظفر اقبال. یہ 5 لوگ تھے جن کے ساتھ یہ لوگ گئے اور انہوں نے اس جگہ کی سیر کی، ترکی کی سیر کی. اور انہوں نے وہاں وہاں گئے تو سیلانیوں کا جمع غفیر تھا. سیلانی کون ہوتے ہیں؟ جو ٹورسٹ ہوتے ہیں، سیاح ہوتے ہیں. وہ سیاح جو تھے ان کا جمع غفیر تھا، بہت زیادہ ہجوم تھا، بہت سے لوگ تھے وہاں. میرے دوستوں کو وہاں ناشتے کی ضرورت محسوس ہوئی تو کاپی میں اندر ہم نے زوردار ناشتہ کیا. میں نے بس جوس نوش جان کیا، یعنی کہ انہوں نے خود جوس کیا لیکن لوگوں نے ناشتہ کیا جن میں ترکش بند کی خوب تعریف کی گئی. خیر جناب، جلدی جلدی ناشتہ کر کے ہم توپ کاپی سرائے میوزیم چلے گئے. استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی احمد، اب آپ آواز آ رہی ہے تو پڑھیے آگے. استنبول کے عجائب خانوں میں احمد پڑھیے بیٹا. استنبول کے عجائب خانوں میں توپ کاپی کی حیثیت شہرہ آفاق ہے. شہرہ آفاق ہوتا ہے پوری دنیا میں مشہور ہے. آفاق دنیا کو کہتے ہیں، تمام دنیا میں مشہور ہے. یہاں کون کون سے لوگوں کی چیزیں قیمتی رکھی گئی ہیں؟ رومی لوگوں کی، بزنطینی اور عثمانی عہد کی لاکھوں قیمتی اشیاء رکھی گئی ہیں. اس میں عثمانی سلاطین کے آثار، جواہرات اور ملبوسات اور دیگر اشیاء آرائش و تزئین کے علاوہ چینی، جاپانی، عربی اور یورپی عجائب بھی رکھے گئے ہیں. یہ چیزیں ان لوگوں کی مختلف کنٹریز کی جو ہے نا وہ انہوں نے اس میں رکھی ہوئی ہیں. چلیں احمد پلیز آگے سے کریں اور ریڈ کریں بیٹا توپ کاپی میں. احمد، دانیال آپ بھی نہیں سن رہے بیٹا. احمد سنیں اور پڑھیں آگے سے. توپ کاپی میں آثار قدیمہ کے احمد، دانیال آپ کو آواز آ رہی ہے؟ You both are not responding بیٹا. چلیں عیسیٰ پڑھیں آگے. توپ کاپی میں آثار قدیمہ. یہ پڑھ لیا ہے. اوقاف والا نہیں پڑھا آپ نے؟ پڑھ لیا یہ والا پیراگراف، پڑھ اوقاف لیا والا جو ہے. یہ؟ ہاں جی. چلیں اگلا پڑھیں. انگریزوں کے علمی ذوق ذوق کی مداح و ستائش بہت کی جاتی ہے، مگر خود ولیم روجرز نے اپنی مشہور تصنیف توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا ذکر
تو ضرور کیا ہے، لیکن ٹاپ کاپی کو نظر انداز کر دیا۔ جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نایاب کتابیں باکثرت موجود ہیں اور مخطوطات اور مسودات کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں یہاں موجود ہیں۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات ٹاپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت اور سوانح پر نسخ میں ایک اہم مخطوطہ بھی ٹاپ کاپی میں موجود ہے۔ چلے فاطمہ آگے آپ ریڈ کریں بیٹا۔ استنبول مسجد سلطان احمد کیسے نہ دیکھتے، ہمیں تو نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی۔ یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے۔ یہاں سلطان احمد سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا۔ 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ نوعمری کے باوجود ایک پختہ کار اور صاحب تدبر بادشاہ تھا۔ سلطان احمد نے 28 سال کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی۔ یہ اس کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد ہے جو شاہی مساجد میں بہت ممتاز ہے اور قدیم زمانے میں وہی جامع مسجد تھی۔ آج جامع سلطان احمد اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال مکمل کیا۔ یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہے۔ مسجد تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ یہاں سب نے وضو کیا، نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھی۔ سیلانیوں کا یہاں بھی مجمع تھا اور خوب تھا۔ اب ہم استنبول کی سیر کے آخری مرحلے میں آ گئے تھے۔ میں ترکی جب بھی آتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار پر ضرور آتا ہوں۔ آج بھی ہم پانچوں سوار آخر میں مزار اقدس پر حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا کہ صحابہ کرام مسائل کی تحقیق میں انہی سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں 3 چیزیں نمایاں تھیں: جوش ایمانی، حق گوئی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت و عقیدت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ و مقام یہ ہے کہ وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میزبان رہے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص چاہتا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو، لیکن کارکنان قضاء و قدر نے اس شرف کے لیے جس گھر کو دیکھا وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شانہ تھا۔ شانہ تھا۔ چلیں آپ ایسا آگے پڑھیں لاسٹ والا، پھر میں اس کو ایکسپلین کرتی ہوں۔ السا ریڈ کریں آگے۔ السا، احمد آپ سن رہے ہیں؟ السا ریڈ کریں آگے۔ بس یہ بچے جو ہے نا اٹینٹیو نہیں رہتے۔ ٹاپ کاپی میں آثار قدیمہ ہوتا ہے پرانے دور کی، پرانی زمانے کی چیزوں کے عجائب گھر کے علاوہ ایک فوجی عجائب خانہ بھی ہے۔ فوجی عجائب خانہ سے مراد ہے ایک تو وہ پرانے بادشاہوں کی چیزیں، لباس اور ان کے استعمال کی چیزیں، زرہیں وغیرہ، اور اس کے علاوہ فوجی عجائب خانہ جس میں فوج وہ والی چیزیں بھی اس میں موجود ہیں۔ اس کو اوقاف کہا جاتا ہے۔ اسلامی ترکی آرٹ، ادب اور نقاشی نیز مصوری کے بھی حیرت انگیز نمونے اس میں موجود ہیں۔ اسلامی علوم و فنون اور ثقافت کو آگے بڑھانے میں، ثقافت کیا ہوتی ہے؟
ان لوگوں کا رہن سہن، جس طریقے سے وہ لوگ رہا کرتے تھے، سلاجقہ ترک بالخصوص عثمانی حکمرانوں کا کردار بہت نمایاں ہے۔ انہی کے علمی ذوق کی وجہ سے استنبول کا عجائب خانہ توپ کاپی، جہاں نوادر اور آثار قدیمہ کا مشہور عالم مرکز بنا، یعنی کہ جہاں وہ پرانی اور قیمتی اور پرانی چیزوں کا مشہور دنیا بھر کے لیے مرکز بنا، وہاں وہ کیا تھا، علم و فن کے بیش بہا ذخیروں اور نادر کتابوں کا بھی مخزن بنا رہا، یعنی کہ وہاں لائبریری بھی تھی، اور اس وجہ سے وہاں بیش بہا ہوتے ہیں بہت قیمتی، اور مخزن خزانہ بنا رہا۔ نوادر کتب اور اہم مخطوطات کے الگ الگ شعبے ہیں، کتابوں کے یعنی کہ نمونے، نادر نمونے، بہت قیمتی نمونے، اور مخطوطات جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہ جو ہیں جن کو ابھی پرنٹ نہیں کیا جاتا، اصلی حالت میں جو مسودہ ہوتا ہے، جن کو بھی چھپائی کے لیے نہیں دیا جاتا اسے مخطوطات کہا جاتا ہے، اور وہاں ان کے الگ الگ شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، وہاں یہ ساری چیزیں جا کر اگر کسی نے پڑھنی ہو، دیکھنی ہو، تو وہ اسی طرح جا کر ان شعبوں سے رابطہ کرتا ہے اور پھر جا کر اپنی وہ مرضی کی چیز وہاں لے سکتا ہے۔ بعض یہاں ایسی کتابیں بھی ہیں جن کا صرف ایک ہی نسخہ پوری دنیا میں موجود ہے۔ کتابیں جو ہیں وہ بہت ساری پرنٹ ہوتی ہیں، اور تقریباً ہر ملک میں ان کے ایک نسخہ ہوتا ہے، لیکن کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو اتنی قیمتی ہیں کہ ان کا صرف ایک نسخہ اس توپ کاپی میوزیم میں موجود ہے۔ اب انگریزوں کے علمی ذوق کی مدح و ستائش بہت کی جاتی ہے۔ مدح و ستائش کیا ہوتا ہے؟ تعریف اور توصیف کی جاتی ہے، مگر خود ولیم راجرز نے جو ہے، ولیم راجرز ایک انگریز جو تھا، وہ رائٹر تھا، مورخ تھا، تاریخیں لکھنے والا تھا، جو مشہور ولیم راجرز نے اپنی تصنیف جو ہے توپ کاپی میں یہ گلہ کیا ہے، اس نے کوئی کتاب لکھی ہے جو کہ توپ کاپی کے نام سے تھی، اس نے اس میں یہ شکوہ کیا ہے کہ انگریزوں نے بہت سے مسلم اداروں اور خاص طور پر بیت الحکمت کا تو ذکر کیا ہے، لیکن اس میوزیم یعنی کہ توپ کاپی کو نظر انداز کر دیا، یعنی کہ اس کو اگنور کر دیا، اس کے اندر کوئی ایسی توجہ والی انہوں نے کوئی ضرورت محسوس نہیں کی۔ اب یہ خود انگریزوں کا تھا، انگریزوں کے وہ جو شوق ہے کہ وہ بڑا لکھتے ہیں تفصیل سے ہر بات، لیکن انہی کے ایک مورخ نے، انہی کے ایک تاریخ دان نے اس چیز میں اپنی ایک کتاب میں شکوہ کیا کہ انگریزوں نے ویسے تو بہت چیزوں کا بارے میں لکھا ہے، لیکن اس جو میوزیم ہے توپ کاپی میوزیم، اس کو جو ہے نظر انداز کر دیا ہے۔ جہاں قدیم اسلامی عہد کی نادر و نایاب کتابیں بکثرت موجود ہیں، بکثرت ہوتا ہے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں، اور مخطوطات و مسودات کے لحاظ سے بھی دنیا کے عجائب خانے اور بہت سے میوزیم اس کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ہیچ کیا ہوتے ہیں؟ اس سے کم حیثیت کے ہیں، کم حیثیت رکھتے ہیں۔ تقریباً ہر علم و فن سے متعلق اہم کتابیں یہاں موجود ہیں۔ فن خطاطی کے مظہر کی حیثیت سے قرآن کریم کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں۔ فن خطاطی کا جو مظہر ہے، اس کو مظہر کو کہا جاتا ہے کہ ظاہر کیا گیا ہے، کیونکہ یہ ترکی کا جو آرٹ ہے وہ ایک مشہور خطاط کی حیثیت سے ترکی میں ہر دنیا میں مانے جاتے ہیں ترکی کے لوگ، اور اس کے مظہر کی حیثیت سے یعنی کہ فن خطاطی کے ظاہر کرنے والے کی حیثیت سے قرآن پاک کی وہ آیات توپ کاپی میں موجود ہیں جو مشہور خطاطوں کی ہنرمندی کے نمونے کی حیثیت سے عالمی شہرت رکھتی ہیں۔ دنیا بھر میں وہ عالم ہوتا ہے، دنیا بھر میں شہرت رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سوانح پر نسخ میں ایک اہم مخطوطہ بھی توپ کاپی میں موجود ہے۔ نسخ ہوتا ہے عربی رسم الخط ہوتا ہے، جو کہ ایک عرب میں لکھا جانے والا ایک انداز ہے، اس کو نسخ کہا جاتا ہے، اور نسخ کی کئی قسمیں ہیں۔ اب اس میں بھی لکھا ہوا، اس رسم الخط میں بھی لکھا ہوا ایک اہم مخطوطہ جو ہے وہاں توپ کاپی سرائے میں موجود ہے۔ اب استنبول آ کر جو ہے وہ مصنف بتاتے کہ مسجد ہم سلطان احمد کیوں نہ دیکھتے، کیسے نہ دیکھتے، ہمیں نماز ظہر بھی ادا کرنی تھی، یہاں سے ہم مسجد سلطان احمد آ گئے،
سلطان احمد جو تھا سلطان محمد ثالث کا بڑا لڑکا تھا، 14 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ 9 عمری کے باوجود، 9 عمری ہوتی ہے چھوٹی عمر کے باوجود، ایک پختہ کار اور صاحب تدبر بادشاہ تھا، یعنی کہ پختہ کار، بڑا عقل مند اور مدبر اور قابل بادشاہ تھا۔ سلطان احمد نے 28 برس کی عمر میں 22 نومبر 1617 کو وفات پائی، یعنی کہ وہ بڑا لائق اور قابل بادشاہ تھا، بڑا عقل مند تھا، اور اس کی وفات بھی اپنے حساب سے جلدی ہو گئی، یعنی کہ 28 سال کی عمر میں صرف اس کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ اسی کی بنوائی ہوئی شاندار مسجد ہے جو شاہی مساجد میں بہت ممتاز ہے۔ ممتاز کا مطلب ہوتا ہے بہت نمایاں ہے، اور قدیم زمانے میں وہی جامعہ مسجد تھی۔ جامعہ مسجد جو ہوتی ہے وہ شہر کی بڑی مسجد ہوتی ہے جس میں نماز جمعہ وغیرہ پڑھا جاتا ہے، اور وہی ایک مسجد نمایاں ہوتی ہے جس میں بڑے بڑے لوگ بھی جو ہیں وہ نماز ادا کرتے تھے۔ آج جامع سلطان احمد جو ہے اپنے 6 میناروں کی وجہ سے مشہور ہے۔ اسے سلطان احمد نے اپنی وفات کے سال مکمل کیا۔ یہ شاہی مسجد بہت سے مذہبی تہواروں کے منانے کی جگہ اور بہت سے درباری رسمی جلوسوں کا مرکز رہ چکی ہے۔ مسجد جو ہے تاریخی حیثیت کی حامل ہے، یعنی کہ اس میں تاریخی واقعات سے بھری پڑی ہے۔ فلاں تو کئی وہاں جو لوگ ہیں، ٹورسٹ جو ہوتے ہیں، جو سیاح ہوتے ہیں، وہ ضرور اس مسجد میں جاتے ہیں۔ سب نے یہاں وضو کیا، نماز ظہر اور نماز عصر ملا کر پڑھی۔ سیلانیوں کا یہاں بھی مجمع تھا۔ سیلانی کون ہوتے ہیں؟ ٹورسٹ، سیاح، اور خوب تھا۔ اب ہم استنبول کی سیر کے آخری مرحلے میں آ گئے تھے۔ اب انہوں نے اپنی ساری سیر کا ذکر کیا، اور انہوں نے کہا لاسٹ مومنٹ، جو لاسٹ ہمارا کام تھا وہ کیا تھا کہ جب بھی میں ترکی آتا ہوں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر ضرور آتا ہوں۔ آج بھی ہم پانچوں سوار آخر میں مزار اقدس میں پر حاضر ہوئے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری کے بارے میں بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مرتبہ علم ایسا تھا، یعنی کہ علم کے لحاظ سے بھی ان کا مرتبہ جو تھا وہ بہت زیادہ تھا، کہ اکثر صحابہ کرام جو تھے وہ اپنے مسائل میں، اہم مسائل کی تحقیق کے سلسلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے رجوع کرتے تھے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کی شخصیت کی 3 چیزیں نمایاں تھیں، بہت، یعنی کہ ان میں بہت پرومیننٹ تھی۔ جوش ایمانی، ایمان کا جوش، حق گوئی، سچ بولنا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بے کرا محبت و عقیدت۔ بے کرا ہوتا ہے بہت زیادہ، بے حد عقیدت اور محبت۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ اور مقام یہ ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان بھی رہے، کیونکہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تھی تو آپ کی جو اونٹنی تھی وہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رک گئی تھی، اور پھر آپ نے وہیں قیام فرمایا، آپ ان کے میزبان رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اس کے یہاں ہو، لیکن کارکنان قضاء و قدر نے، اب یہ اس کو قضاء و قدر جو ہے یہ فیصلہ کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہاں لکھا گیا ہے کہ مقدروں کو بدلنے والے اللہ تعالیٰ، جو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو کرنے پر قادر ہیں، انہوں نے اس شرط کے لیے جس گھر کو دیکھا وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاشانہ تھا۔ اب یہ وہی کہ انہوں نے ان کے گھر میں قیام فرمایا، اور حضرت ابو ایوب انصاری ان کے میزبان بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بنے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کی روشنی میں فتح قسطنطنیہ کے لیے حضرت امیر معاویہ کے دورہ حکومت میں، جیسا کہ ابتدا میں ہم ذکر کر چکے ہیں، قسطنطنیہ پر فوج کشی ہوئی تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اس گروہ میں شامل تھے۔ سفر جہاد میں ایک وبا پھیل گئی۔ وبا جو ہے جیسے کہ یہ آج کل ہمارے ملک میں بھی پھیلی، پوری دنیا میں بلکہ پھیلی بھی ہے، کرونا کی وبا، کوئی بھی ایسی وبا جو ہے جو پھیل جائے تو پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بہت تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو وہ وبا کی وجہ سے، جیسے یہاں بھی اس وبا سے بہت سی دنیا میں اموات ہو چکی ہیں، اس وبا سے اس دور میں بھی، اب اس وقت تو اتنا جو تھا وہ اتنا علم نہیں تھا، لوگوں کو اس بات کا اتنا پتہ نہیں تھا، لیکن اور وہ اس وبا کی وجہ سے
جو تھا وہ لوگ مجاہدین جو تھے بہت سارے اس وبا کا شکار ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری بھی جو تھے اسی میں ہی بیمار ہوئے اور ان کا اسی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ تو مسلمان مجاہدوں نے انہیں رات کے وقت قسطنطنیہ کی دیواروں کے نیچے دفن کر دیا۔ دیواریں ہوتی ہیں جو کہ باؤنڈری والز ہوتی ہیں، کسی بھی شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے چار دیواری بنائی جاتی ہے، فصیل اس کو کہتے ہیں، اس کو اوپر اس کے اندر انہوں نے ان کی دیواروں کے قریب ہی ان کو دفن کر دیا۔ یہ آج یہی مقبرہ جو ہے ان کا دنیا کے مسلمانوں کے لیے مرجع خیر و برکت بنا ہوا ہے، خیر و برکت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ اب ہمیں اتا ترک ہوائی میدان جانا تھا، اپنا سامان لینا تھا، ادنا جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ ادنا جو ہے یہ ترکی کا نسبتاً ایک چھوٹا مگر تاریخی شہر ہے، جہاں جانے والے جہاز میں بیٹھنا تھا۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میں نے اپنے ان دوستوں کو آج 8 گھنٹے میں استنبول کی سیر کرا دی۔ کتنے گھنٹوں میں سیر کرائی مصنف نے؟ 8 گھنٹوں میں۔ اور یہ ایم سی کیوز میں اکثر آپشن جو ہے وہ آ جاتی ہوتی ہے کہ مسلمانوں جو مصنف تھے انہوں نے ترکی کی سیر جو تھی اپنے دوستوں کو کتنے گھنٹوں میں کرائی تھی، کتنی دیر میں کرائی تھی، تو اس کا آنسر ہے صرف 8 گھنٹوں میں انہوں نے کرائی۔ سمجھ آ گیا چیپٹر بیٹا؟ حبیب اللہ آپ نے بڑی دیر سے جوائن کیا بیٹا، آپ بہت لیٹ آتے ہیں، جو 2 اٹینڈ کر رہے ہیں وہ بھی جواب نہیں دے رہے کوئی۔ احمد آپ مجھے کوئی رسپانس نہیں دے رہے، مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کلاس میں بیٹھے ہیں یا نہیں، اور دانیال کا تو مائک بھی نہیں ہے نہ کچھ بھی، صرف آپ کا ایک بنا ہوا ہے آپ۔ مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کلاس لے رہے ہیں؟ سوالات کے جوابات ہیں۔ استنبول پر مسلمانوں کے پہلے حملے کی خاص بات کیا تھی؟ کیا بات تھی خاص؟ کہ اس میں جو تھے ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب، جی حضرت ابو ایوب انصاری اس مارکے میں شریک تھے، حملے میں شریک تھے۔ آگے ہے ایا صوفیہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مختصراً تحریر کیجیے۔ ایا صوفیہ جو ہے استنبول میں واقع تاریخی حیثیت کی حامل ایک مسجد ہے۔ استنبول پر مسلمانوں کا جب مکمل قبضہ ہو گیا تو سلطان محمد فاتح نے سب سے پہلے ایا صوفیہ میں جمعہ کی نماز پڑھی، اور مسلمانوں نے اس میں جو ہے وہ بہت سی تعمیرات کا اضافہ کیا۔ ترکی میں جمعۃ المبارک کا آدھا خطبہ کن 2 زبانوں میں دیا گیا تھا؟ کون بتائے گا مجھے آنسر؟ فاطمہ کیا آنسر ہے اس کا؟ ترکی میں جمعۃ المبارک کا خطبہ آدھا کن 2 زبانوں میں دیا گیا تھا؟ ترکی میں، آدھا ترکی میں اور آدھا عربی میں، ٹھیک ہے۔ عربی میں تو آدھا دیا جاتا ہے، جس ملک کی باقی جو زبان ہوتی ہے باقی کا جو ہوتا ہے خطبہ وہ اس زبان میں دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے ملک میں بھی جو خطبہ جمعہ ہوتا ہے آدھا عربی میں ہوتا ہے اور آدھا اردو میں۔ آگے توپ کاپی میوزیم کا تعارف ہے۔ مصنف کے شریک سفر دوستوں کے نام وہی ہیں محترمہ خانم ڈی سلوا، ڈاکٹر محمد شعیب، ڈاکٹر عطاء الرحمان، ڈاکٹر ظفر اقبال، یہ ان کے شریک دوستوں کے نام تھے۔ سبق استنبول کس کی تحریر ہے؟ کس کا لکھا ہوا ہے؟ آپشنز پہ لگائیں۔ کس کا لکھا ہوا ہے سبق جو ہے استنبول؟ حکیم محمد سعید۔ جی حکیم محمد سعید کا۔ مسجد سلیمانیہ کس نے تعمیر کرائی تھی؟ مسجد سلیمانیہ کس نے تعمیر کروائی تھی؟
جی سلطان عیسیٰ کس نے سلیمان